نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا. بظاہر یہ بیماری عام ہے اور اس کے بارے میں سوچ اور فکر نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی ہمارے دل سے، اکثریت کے دل سے نکل چکا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے جو بغیر معافی اور توبہ کے معاف نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بخاری و مسلم میں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن پہ اس کا ایمان ہے، اس کو چاہیے اپنے پڑوسی سے بہتر سلوک کرے. پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. کس کا ذکر ہے؟ قاتل کا، زانی کا، شرابی کا، ڈاکو کا. کون بد نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرے، اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو دکھ دے، یہ بد نصیب انسان اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. میرے پیارے حبیب علیہ السلام اگر قسم کھائے بغیر بھی بات کریں تو نبی سے سچا اللہ کی مخلوقات میں اور کوئی نہیں. اور یہاں پیارے حبیب علیہ السلام قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. یعنی اس بد نصیب کو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ مومن نہیں. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ کس بد نصیب کے بارے میں آپ قسم اٹھا کر 3 مرتبہ کہہ رہے ہو کہ وہ مومن نہیں؟ فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اب تو روٹین ہے، کچرا اٹھایا پڑوسی کے دروازے پہ پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ مکان کرائے پر لینے سے پہلے پڑوس کو دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کیسے ہیں. اچھا پڑوسی ہو تو مکان لیتے ہیں، اگر پڑوسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ اچھا نہیں ہے، پتہ لگ جائے، وہ مکان ہی چھوڑ دیتے ہیں. مکان بیچ کے، سستے داموں بیچ کے بھاگ جاتے ہیں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرما رہے، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ ایک دیا ہے. کیسے پتہ لگے گا یہ شخص اچھا ہے، کیسے پتہ لگے گا یہ شخص برا ہے؟ اس کے پڑوسی سے پوچھ لو. اس کا پڑوسی آپ کو گواہی دے کر بتائے گا. ابن ماجہ میں ہے، ابن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، مجھے اپنی اچھائی یا برائی کا کیسے پتہ لگے گا؟ میں اچھا ہوں یا برا؟
میں یہ جانچنا چاہتا ہوں میں اچھوں میں ہوں یا بروں میں ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنے کہ تو نے اچھا کیا, تو اچھا آدمی ہے, تو اچھے کام کرتا ہے, تو سمجھ لے تو اچھا ہے. اور اگر تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ تو برا کام کرتا ہے, برا آدمی ہے, تو سمجھ لے کہ تو برا ہے. پڑوسی آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں, آپ کے رومیٹ آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں, آپ کے ہمسائے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایک عورت تہجد گزار ہے, رات کو تہجد پڑھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, نفلی نماز, نفلی روزے, ذکر اذکار, بڑی نیک مشہور ہے نیکی کے اندر, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. تہجد گزار ہے, روزے دار ہے, ذکر اذکار کرنے والی ہے, نیکی میں مشہور ہے, کیا بیماری ہے اس میں؟ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور یہ آگ میں ہے. عورتوں کے اندر پڑوسیوں سے لڑنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت. مرد تو ڈیوٹی پہ نکل جاتے ہیں, پیچھے وہ بھی دروازے پہ آگے بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے, دونوں کی لڑائی چلتی ہے. اور جب لڑتے لڑتے گالیاں دیتے دیتے کوسنے دیتے دیتے گلے بند ہو جاتے ہیں بول بول کے, پھر آخر میں گلا بیٹھ گئی, اچھا میرا پھر صبر ہی ہے تیرے تے, یہ 2 گھنٹے گالیاں دے لی, ابھی یہ صبر والے کھاتے میں نہیں آئی. جب گالی دینے کی استطاعت ختم ہو گئی, لڑنے اور جھگڑنے کی استطاعت ختم ہوگی, پھر کہے گی صبر ہی پوے تیرے تے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نیک عورت کا ذکر ہوا, اس کی نیکیوں کا ذکر ہوا کہ وہ تہجد گزار, وہ روزے دار, وہ ذکر اذکار کرنے والی اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں خیر نہیں ہے اور یہ آگ کے اندر ہے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کے مختلف انداز ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر دیں, پڑوس کے اندر کوئی بیمار پڑا ہے, آپ کے گھر میں بچے شور کر رہے ہیں, پڑوسیوں کے اندر کوئی بیمار پڑا ہے, آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ میری اس حرکت سے پڑوسیوں پر کیا گزرے گی. وہ کسی قسم کی تکلیف ہو, وہ زبان سے تکلیف ہو, وہ کردار سے تکلیف ہو, اپنے گھر کا سارا جھاڑو دے کر لاسٹ میں کوڑا پڑوس کے دروازے کے اوپر کر دیا. اب یہ بظاہر آپ کے لیے ایک شغل میلہ بن گیا. اب دیکھا نہیں بچے شرارتیں کرتے ہیں, پڑوس کی بیل دبا کے اپنے گھر میں بھاگ جائیں گے. وہ بیچارہ گرمی میں باہر نکلے گا, دیکھا باہر تھے کوئی نہیں, وہ بھی جا کر بیٹھے گا, یہ پھر آگے بیل دبا دیں گے. اس کو ہنسی مذاق, شغل میلہ, بہادری سمجھتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا. کسی نے یہودی سے کہا یہ مکان بیچ دے, میں تیرا خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا 2000 درہم کا مکان بیچوں گا. کہنے والے نے کہا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو 2000 نہیں ہے, 1000 ہے, تم 2000 کیوں مانگتے ہو؟ کہا میں بھی مانتا ہوں کہ اس مکان کی قیمت 1000 ہے, 1000 میں ابن مبارک کے پڑوس کا مانگ رہا ہوں. 1000 اس نیک ہمسائے کا مانگتا ہوں. کوئی خوشی کا موقع نہیں آتا جو اپنے گھر میں کھلاتا ہے بچوں کو میرے گھر بھی بھیج دیتا ہے, جو اپنے بچوں کو پہناتا ہے میرے بچوں کو بھی پہنا دیتا ہے. اس میں کیا خیر ہے جس کو یہ ہی نہیں پتا میرے پڑوس میں کون ہے, ان کے کیا حالات ہیں, وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. میں کھا کر پیٹ بھر کر سو رہا ہوں, میرے پڑوس میں کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے, کوئی بیماری میں تڑپ رہا ہے, اس میں بھی خیر ہے. ایک تو یہ ہے جو پڑوسیوں کا پتہ نہ کرے, جو ان کے غم میں شریک نہ ہو, جو ان کے حالات سے باخبر نہ ہو. اور ایک یہ ہے کہ جو اپنے اعمال, اپنی حرکتوں سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے. مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا.
قرآن حکیم کی اس آیت کو سنیے اور پھر سوچئے کہ میں اپنے معاملات میں کہاں کھڑا ہوں۔ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیں بغیر کسی جرم کے، مسلمانوں کو تکلیف دیں ان کے گناہ کے بغیر، کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لے رہے، بغیر کسی جرم کے، جو ان سے سرزد ہوا ہو، اور وہ بھی بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت صحابہ کو تکلیف دے، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جو اولیاء اللہ کو ایذا پہنچائے، ان کو تکلیف پہنچائے، وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ قرآن حکیم ایک اور انداز میں تربیت کرتا ہے اہل ایمان کی، انہیں درس دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ہمارے ہاں تو پوری قوم کی غیبتیں ہوتی ہیں نا، کوئی پٹھانوں کے لطیفے سنانے لگ جائے تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پٹھانوں کے لطیفے سناتا رہے گا، کوئی آرائیوں کے سناتا رہے گا، کوئی راجپوتوں کے سناتا رہے گا، کوئی پنجابیوں کے، کوئی سندھیوں کے، پوری قوم کا مذاق۔ یہ تو پنجابی ہے، پنجابی ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ پاکستانی سارے ہی ایسے ہوتے، یہ انڈین ہے، انڈین ہوتے ہی ایسے، یہ حیدرآبادی میاں ان کا کیا پوچھنا، یہ تو ہوتے ہی ایسے۔ اب یہ پوری قوم کا مذاق ہے، آپ کو تکلیف ایک آدمی سے ہوئی اور آپ نے رگڑ دیا پوری قوم کو، اور قرآن منع کر رہا ہے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے تم رات سو کر گزارتے ہو اور یہ مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزارتا ہو، تمہارے اعمال اور اس کے اعمال کا کس کو خبر ہے؟ اللہ کے دربار میں کون زیادہ پیارا ہے؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور یہاں عورتوں کو اللہ نے خاص طور پہ الگ ذکر کیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کے خلاف تم زبان درازی کر رہے ہو، اس کو تم حقیر جان رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کی عزت، اس کی شان تم سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ اس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، نہ کسی کو برے نام سے یاد کرو، برا لقب نہ دو، یہ بھی آپ بیماری ہے، کسی کا الٹا نام رکھ دینا، اس کا نام بگاڑ دینا، اس کو برے ناموں سے پکارنا، اس کے اندر عیب تلاش کرنا۔ ایمان کے بعد گناہ، فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن درجے اور اعتبار میں، مقام و اعتبار میں سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کنارہ کر لیں۔ ہمارے ہاں تو اس کو عزت سمجھتے ہیں نا، بادشاہ جہاں سے گزر جاتے ہیں لوگ سلام کر کے پتلی گلی پکڑ لیتے ہیں کہ چودھری صاحب رگڑا نہ لگا دیں، کسی کیس میں نہ پھنسا دیں۔ جس کے شر سے بچنے کے لیے پبلک اس سے دور ہو جائے، اس کی شکل دیکھ کے راستے بدل لے، یہ بظاہر دنیا کی نگاہ میں تو بڑا کر و فر والا ہے، بڑی صلاحیتوں والا ہے، حقیقت کے اندر پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن درجے کے اعتبار سے برا آدمی ہے جس کی شرارتوں سے، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کے منہ ہی نہیں لگتے۔ پتہ لگ جائے فلاں مجلس میں فلاں آدمی آ رہا ہے، کہتے یار چھوڑو پرے، وہاں جا کے بےزتی کروانی، اس میں زبان کون سی بند کرنی اپنی۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے گناہ مسلمانوں سے تعلق توڑ لینا، قطع تعلق کرنا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات، سوموار اور جمعرات، اس دن 2 دنوں میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی۔ ان 2 دنوں میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا۔ ہر موحد کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مشرک کے گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنانے والا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور سوائے اس آدمی کے جس کے اس کے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہو، دشمنی ہو، 2 مسلمان بھائی ہیں، آپس میں بول چال بند ہے، تعلق ختم ہے، ان دونوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نہ مشرک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ وہ 2 مسلمان جو آپس میں بائیکاٹ کر چکے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کے گناہ معاف۔ اب ذرا سوچئے کتنے ہیں جن کی ناراضگیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، میں اس سے نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتے؟ میں سلام کی تحسین نے جواب ہی نہیں دیتا، میں کچھ دانے لینا دے کروں، اس کے بعد میں نے اس کو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ بڑی بہادری کیا آپ نے، بڑا کمال کیا۔ سیدنا عمر گزرتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس سے، سلام کہتے ہیں، سیدنا عثمان کسی سوچ میں کسی غم میں بیٹھے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ ہم جیسے ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ دوبارہ کروں گا ہی نہیں، بڑا آدمی ہو گئے، 4 پیسے جیب میں آگے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ گھر پہ دروازے پر گاڑی کھڑی ہے آپ کی، بیل بجائی، کوئی بندہ نہیں نکلا، باجی جب تک پیسے نہیں تھے آ کر بیٹھا کرتا تھا ہمارے پاس، اب 4 پیسے آگے، گاڑی کھڑی ہے، بیل دی ہے، باہر ہی نہیں نکلا۔ بھائی ہو سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو، وہ لیموزین میں کہیں گیا ہو، وہ پیدل بقالے پہ گیا ہو، کوئی دوست اس کو آگے لے جا کر کہیں کام سے چلا گیا ہو، گاڑی ہونا کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ بندہ گھر میں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے دل کے اندر اپنے بھائیوں کے خلاف نفرتیں رکھ کر بائیکاٹ کر دینا، یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ سیدنا عمر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے درخواست پیش کی، میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا، میرے بھائی نے جواب نہیں دیا، اگر مجھ سے ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے سیدنا عثمان کو بلایا کہ عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا امیر المومنین میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر نے دیکھ لیا کہ عثمان کسی پریشانی، چہرے سے غم ٹپکتا ہے، کہا تم کسی سوچ میں ہو؟ کہا ہاں امیر المومنین ایک سوچ تو ہے، اور سوچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ کی وفات کے بعد میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، اب میں سوچتا ہوں اس کا جواب کون دے گا؟ کہا کیا سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے قیامت کے دن جب اللہ انتہائی غصے میں ہوگا، غضب میں ہوگا، نجات کیسے ہوگی، بچیں گے کیسے، جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ سوچ اس کی ہے جس کو ایک مجلس میں اس کے رسول نے 8 مرتبہ کہا تھا عثمان فی الجنہ۔ یہ سوچ اس کی ہے جس کو بارہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دے کر ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا عثمان بس کرو، آج کے بعد جو جی میں آئے کرو، اللہ نے تیری جنت کا مجھ سے وعدہ کر لیا۔ اس کی سوچ ہے کہ نبی فوت ہو گئے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عثمان یہ سوچ میرے دل میں مصطفیٰ کی زندگی میں آئی تھی اور میں نے پوچھ لیا تھا، اور پیارے حبیب نے جواب دے دیا تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اگر وہ اس کو پڑھ لیتا یہ اس کے لیے نجات ہو جاتا۔ ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے، بائیکاٹ کرے، اس کا منہ دیکھ کے ادھر منہ کر لے، اس کے سلام کا جواب نہ دے، وہ ہاتھ آگے بڑھائے سلام کرنے کے لیے تو ادھر ہو جائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ تعلق ختم کرے، اور اگر ایسے کرے
اگر کوئی 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کلمہ گو مسلمان موحد اس سے قطع تعلق کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو یہ جہنم میں جائے گا. ہمارے ہاں تو اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے نا, بہادری سمجھا جاتا ہے, جی بڑا غیرت مند ہے, جی بڑا غیرت مند ہے, فلاں نے اس کے ساتھ فلاں وقت یہ بات کی تھی, یہ نہیں بھولتا, اسے یاد ہے. اب وہ ناک سے لکیریں بھی نکالے تو یہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا, اس کی بڑی غیرت ہے. یہ گناہ پر غیرت ہے, ایمان پہ غیرت نہیں ہے. اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے تعلق توڑتا ہے اور پیارے حبیب محمد کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو مسلمان سے تعلق توڑنے والا جہنم میں جائے گا. ابو داؤد میں ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ذرا سنیے. آپ کسی سے پوچھیں, آپ کسی سے سوال کریں کہ آپ نے کتنے قتل کیے ہیں, اور وہ شریف آدمی ہو, دیندار آدمی ہو, باشرہ آدمی ہو, تو اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو کہے گا مجھے قاتل سمجھا ہے آپ نے, مجھ سے سوال کرتے ہو, میں شریف بندہ ہوں, نیک بندہ ہوں, سادہ سا آدمی ہوں, کسی سے لڑائی نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں. آئیے ایک خفیہ قتل حدیث ہمیں بتاتی ہے, وہ کیا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق رکھے, 1 سال ہو گیا, بول چال بند ہے, نہ خط کے ذریعے, نہ فون کے ذریعے, نہ سلام, نہ دعا, تعلق ٹوٹا ہوا, مرنا جینا ختم کیا ہوا, 1 سال گزر گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کر لینا گویا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے. اور یہاں دوستو دوست لوگ ماں باپ سے سال گزر جاتے ہیں. میری ماں نے فلاں وقت میری بیوی کو یہ کہا تھا, میرے باپ نے فلاں وقت میری بیوی کو یہ کہا تھا. تو نے بیوی کے پیٹ سے جنم لیا ہے یا ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے؟ بیوی 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, درجنوں مل جائیں گی. بیویاں درجنوں مل جائیں گی, مر جائیں تب مل جائے, طلاق ہو جائے تب مل جائے. ارے ہم نے تو ایسے واقعات پڑھے ہیں, 80 90 سال کے لوگ شادیاں کرتے ہیں, بیویاں مل جاتی ہیں, لیکن ماں مر جائے تو ماں نہیں ملتی, باپ مر جائے تو باپ نہیں ملتا. ماں باپ ایک ایسا باغ ہے, اس کی رکھوالی کر لو, اس کی خدمت کر لو, اس سائے کے ڈھلنے سے پہلے اس سائے سے فائدہ اٹھا لو. وہ بدنصیب جو اپنی ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے اور ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے بھیج دیا, اب وہ روتا رہے, پیٹتا رہے, چیختا رہے, اس کے رونے کا کوئی فائدہ ہے؟ بیویوں کے پیچھے لگ کے, دوستوں کے پیچھے لگ کے, رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے ماں باپ سے تعلق توڑ لینے والا بد نصیب انسان ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں جنت کی دروازہ ہے. بد نصیب ہے وہ جس نے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر خدمت کر کے رب کی جنت نہیں کمائی, یہ بد نصیب ہے. میں نے آج تک کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کسی نے بوڑھی ساس کو پایا ہو اور خدمت کر کے جنت نہ پائی ہو, بد نصیب ہے. سوسر کی خدمت کر کے جنت نہ پائی ہو, بیوی کی خدمت کر کے جنت نہ پائی ہو. خدمت کا ذکر آیا ہے تو ماں باپ کا آیا ہے. عام مسلمان کلمہ گو بھائی سے 1 سال کا تعلق توڑ لینے والا گویا اس کے قتل کرنے والے مجرم کی طرح ہے. اور جو ماں باپ سے تعلق توڑ لے, جو بہن بھائیوں سے تعلق توڑ لے زمین کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے, میرے باپ نے میرے فلاں چیز دی مجھے نہیں دی, اگر اس نے دینے میں زیادتی کی ہے تو وہ قیامت کے دن گناہگار ہوگا. تیرا تو باپ ہے, تو اس سے اپنا رشتہ برقرار رکھ. ہاں اگر قطع تعلق کا سبب اللہ کا دین ہے, اگر تعلق توڑنے کا سبب لا الہ الا اللہ ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے. باپ کہتا ہے کہ شرک کرو, ماں کہتی ہے کہ شرک کرو,
قبروں پہ سجدے کرو، قبروں کا طواف کرو، 11ویں کا ختم دلواؤ، عرس اور میلوں پہ جاؤ، شرکیہ اعمال کرو، تو ماں باپ ہوں یا رشتہ دار ہوں یا عزیز ہوں، ان کی یہ بات تسلیم نہیں کرنی۔ لیکن میرا جملہ یاد رکھنا، ماں باپ خلاف شریعت حکم دیں نہیں ماننا، اس کے باوجود نہ ماں کے ساتھ بدتمیزی جائز ہے، نہ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بولنا جائز ہے۔ اگرچہ آپ کے ماں باپ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، اللہ کے دشمن ہو، لیکن ایک حق ماں باپ کا باقی رہے گا، نہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہو، زبان درازی کر سکتے ہو، اونچی آواز میں بول سکتے ہو، نہ باپ کی بےزتی کر سکتے ہو۔ کچھ لوگ جوش میں آ کے دین کی غیرت کھا کے میرا باپ قبروں پہ جاتا ہے تو میری اس سے لڑائی رہتی ہے۔ قبروں پہ جانے سے روکیے باپ کو۔ اگر وہ قبروں پہ سجدے کرنے جاتا ہے، اگر وہ قبروں کا طواف کرنے جاتا ہے، اگر وہ مردوں کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتا ہے، کائنات میں نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ یہ ہے، اگر وہ شرک پر ہے، بدعات پر ہے، تو انہیں توحید کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر وہ نہ چلے، اگر وہ نہ مانے، اگر وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرائے، تو کیا ان سے لڑنا ہے؟ کیا ان کے ساتھ آواز اونچی کرنی ہے؟ کیا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے؟ کیا ان کے خرچے بند کرنے ہیں؟ خدمت والا ہاتھ اٹھانا ہے؟ اگر وہ کافر بھی ہے تب بھی ان کی خدمت آپ پہ واجب ہے۔ اگر وہ مشرک بھی ہیں تب بھی ان کی خدمت آپ پر واجب ہے۔ سارے حق ختم ہو جائے، باپ کا حق تو رہے گا، ماں کا حق تو رہے گا۔ جس انسان کی طبیعت میں سختی ہو، زبان میں سختی ہو، طبیعت سخت رکھنے والا، زبان سخت رکھنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت کلام کرنے والا، سخت طبیعت والا، جھگڑالو آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے۔ اسے کوئی تکلیف دے بھی دے تو وہ اس کو دعائیں دیتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو اڑیل مزاج بندہ ہو، اکھڑ مزاج بندہ ہو، بندہ گزرتا ہوئی 1 میٹر چھوڑ گزرتا ہے، یعنی موڈا بھی لاگ گیا نے چنڈ مار دینی۔ اب وہ اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، میں جان ہے، کوئی دیکھے سے میں اس کو ڈلی نکال دوں گا، کوئی انگلی اٹھائے میں کاٹ دوں گا۔ اب بظاہر یہ بہت بڑا بن رہا ہے، یہ بڑا بہادر بن رہا ہے، یہ معاشرے کے اندر بڑا اکڑ کے چلتا ہے کہ میری ہیبت ایسی ہے، کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، کوئی میری طرف گھور کے نہیں دیکھتا، کوئی مجھے انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتا۔ بادشاہ ہیبت اتنی ہے، ڈر میرا اتنا ہے، لوگ میری طبیعت کو جانتے ہیں، میں چل رہا ہوتا ہوں راستہ چھوڑ کے سائڈوں سے بھی گزرتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے لیے شرف سمجھ رہے ہو، اپنی جھگڑالو طبیعت کو، اپنی سخت طبیعت کو، اپنی سخت زبان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ جھگڑالو آدمی، سخت گو آدمی، سخت طبیعت والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے آپ کی سختی اللہ کی شریعت کے لیے، یہ تو مبروک ہے، مبارک ہو آپ کو، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ میں ایمان کی غیرت ہے۔ اللہ کے دین کے خلاف ہونے والے کسی عمل کو آپ برداشت نہیں کرتے، ہاتھ زبان سے روکنے کی طاقت اللہ دے تو روک دیتے ہو، اس غیرت پہ آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اپنے ذاتی معاملات کے اندر اگر آپ کی طبیعت جھگڑالو، لڑائی پسند کرنے والی، بدتمیزی کرنے والی، زبان درازی کرنے والی ہے، تو پھر اپنی اصلاح کیجئے کہ یہ بیماری آپ کے اندر بہت گندی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لینے والے۔ ایک اعرابی نے آپ کے گلے میں پڑی ہوئی اونی چادر کو زور سے کھینچا، آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے اس کی سختی کی وجہ سے، کھردری چادر کی وجہ سے۔ اور وہ کہہ کیا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مال میں سے میرا حصہ دو۔ آپ نے جب مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ یہ اپنی ذاتی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب ماجرا اللہ کے دین کا آئے، فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی،
سفارش کرنے والے کرنے کے لیے آئے. اب یہ اللہ کے دین کا ماجرا ہے. آپ کو اتنا غصہ آیا, فرمایا اگر یہ تو فاطمہ کوئی غیر عورت ہے, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. اب تو یہ قانون صرف چھوٹوں کے لیے ہے نا جی. وہ بڑے صاحب نے جی, وہ بڑے آدمی ہیں, وہ چوری کر بھی لے تو خیر صلی اللہ ہے, کوئی ریڑی والا چوری نہ کر سکے. غریب چوری کرے تو اس کو رگڑا لگا دیتے ہیں, اور امیر کر لے تو جی کوئی بات نہیں, ان کا تو کام ہی ہے کھانا پینا, کھا لیا تو کیا حرج ہے. انہیں کھانے کے لیے بھی استثناء کی سہولت میسر ہے, جتنا مرضی کھائیں جتنا مرضی رگڑا لگائیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمان میں اسی موقع پر فرمایا پچھلی قوموں کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی جب بڑا آدمی گناہ کرتا اس پہ حد قائم نہ ہوتی, اور جب غریب آدمی کمزور آدمی کوئی گناہ کر لیتا اس پہ حد قائم ہو جاتی. آپ دیکھتے نہیں درختوں کو پھل لگ جائے, آم کا بوٹا دیکھ لیں, آم کے جب پھل لگ جاتے ہیں وہ جھکتا ہے نہیں جھکتا, جھک جاتا ہے. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے سفیدے کا بوٹا, وہ جھکا ہوتا ہے یا ٹونڈ مونڈ سیدھا؟ سفیدے کے بوٹے پہ ہدوانا لگتا ہے, کوئی پھل لگتا ہے, تربوز لگتا ہے, خربوزہ لگتا ہے, آم لگتا ہے, سیب لگتے ہیں, اخروٹ لگتے ہیں, ٹونڈ مونڈ کچھ بھی نہیں, سیدھے تو جا رہے ہیں. اس کو پھل نہیں لگا اس لیے وہ جھکا نہیں ہے. آم کو پھل لگتا ہے جھک جاتا ہے, بیری کو بیر لگتے ہیں جھک جاتی ہے. جس کے اندر ایمان کا پھل آ جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے, اور جس کے اندر نفاق اور کفر کا سریا ہو اس کی گردن اکڑی بھی رہتی ہے, وہ جھکتی نہیں ہے. اور یہ نہ جھکنے والی, لڑنے والی, جھگڑنے والی یہ طبیعت اہل ایمان کے ہاں دین اسلام میں شریعت محمدیہ میں پسندیدہ حرکت نہیں ہے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اہل جنت کی خبر نہ دوں, اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں, ہر ضعیف انسان جسے لوگ حقیر سمجھے, لیکن اگر یہ حقیر یہ ضعیف اللہ پر قسم اٹھا لے کہ اللہ قسم ہے تجھے یہ کام کر دے, اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھ لیتا ہے. لوگوں کے ہاں وہ حقیر ہے, نہ اس کے پاس گاڑی ہے, نہ اس کے پاس بنگلہ ہے, نہ اس کے پاس کوٹھی ہے, ماڑا جا بندہ. لوگوں کے ہاں یہ حقیر ہے, لیکن یہ دین توحید پر ہے, عقیدے کو تسلیم کرتا ہے, ایمان کی روح اس کے اندر موجود ہے, دنیا کی کر و فر نہیں ہے. یہ ایمان و عقیدہ, یہ توحید, یہ نماز, یہ اللہ سے تعلق اس کو جنت میں پہنچا دے گا. فرمایا تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ کہا اللہ کے نبی ضرور دیجئے. فرمایا جہنمی ہر جھگڑالو, مال جمع کرنے والا, غرور کرنے والا, یہ جہنم میں جائے گا. جھگڑالو آدمی, لڑائی جھگڑے کی طبیعت والا, آسی جی کسی کو لے کے نہیں کھاندے, سانو کوئی ایک گل کرے 5 سنانے اگوں. اب یہ بہادری ہے ماشاءاللہ, کوئی ایک کہے 5 سناتے ہیں, ایک تھپڑ مارے 5 مارتے ہیں. آپ نے سنا نہیں اکثر, ہم جی بڑے غیرت والے لوگ ہیں, ہمارے سے کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے ہم 10 قدم خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو جی, بڑی پیاری طبیعت ہے آپ کی. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہر جھگڑالو, مال جمع کرنے والا, جس مال کو وہ اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتا, اور تکبر اور غرور کرنے والا, یہ جہنم میں جانے والا ہے. جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں, ماڑا بندہ سمجھتے ہیں, اگر وہ ایمان والا ہے, عقیدے توحید کو ماننے والا ہے, اسلام پہ عمل کرنے والا ہے, تو یہ کمزوری جو لوگوں کے ہاں اس کی کمزوری کا سبب ہے, وہ اللہ کے ہاں کمزور, اللہ کی جنتوں کا مہمان ہے. ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز, حدیث سنیے گا, اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میزان میں, ترازو میں سب سے بھاری چیز کیا ہونی چاہیے ویسے؟ صدقہ خیرات, تہجد کی نماز, جہاد فی سبیل اللہ, چندہ بہت دینے والا ہو. سب سے بھاری چیز کیا ہے؟
پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن بندے کی ترازو میں جس چیز کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی آپ کو اے کرے اور آپ ہاؤ کر کے پڑھو اسے، تم اے کہ کہتی میں کہتا تمہیں، یہ اخلاق ہے۔ بندہ ڈرتا ہے کہ یار اس سے نا بس ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی تو یہ مشہور جملہ ہے، کہتے جی ہماری زبان کم چلتی ہے، ہمارے ہاتھ زیادہ چلتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنے غلام کو مار رہے اور آپ پیچھے سے انہیں روکتے ہوئے آ رہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اور وہ غصے کے اندر اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے، اس صحابی نے رسول کریم کو دیکھا، اپنا کوڑا پھینک دیا، درہ پھینک دیا، لاٹھی پھینک دی۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، جتنی تجھے اس پہ قدرت ہے، تو اس کو تیرا غلام ہے، جتنا مرضی پیٹ لے، تجھے جتنی اس پہ قدرت ہے تیرے اللہ کو تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت ہے۔ صحابی کا دل، وہ ایمان والے لوگ تھے، ہم تو سننے کے بعد بھی ایک دفعہ سبحان اللہ، گھر جا کے پھر ویسے کے ویسے، وہ اہل ایمان تھے، ڈر اٹھے، اللہ کے نبی میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، میری اس غلطی پر مجھے افسوس ہوا ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو ڈر تھا اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے عضو کو جہنم کی آگ گھسیٹ لیتی۔ یہ کوئی بہادری نہیں کہ آپ اکھڑ مزاج ہے، آپ لڑائی جھگڑے کے اندر ماسٹر ہیں، آپ پنچایت میں کسی کو بولنے نہیں دیتے، آپ ایک کی 10 سناتے ہیں۔ یہ تو وہ بد نصیب ہے جس کا شمار گناہگاروں میں ہوگا، نیکوکاروں میں نہیں۔ اور وزن چاہتے ہو اپنے ترازو میں، وزن میں سب سے زیادہ وزنی چیز آپ کے اچھے اخلاق، اور اللہ تعالی فحش کلام کرنے والا، بکنے والا، بغیر سوچے منہ سے باتیں نکالنے والا، بےہودہ گفتگو کرنے والے کو اللہ اپنا دشمن رکھتا ہے۔ سوچئے، ہر آدمی سوچے، ہماری زبان سے 24 گھنٹے میں کتنی گالیاں نکلتی ہیں، کتنی بےہودہ باتیں نکلتی ہیں، اور گالیاں نکلتی کمزوروں کو ہے، چھوٹوں کو ہے۔ پتہ ہے کسی مدیر کو گالی دوں گا تو 4 جوتے بھی پڑیں گے، خروج نہائی بھی لگے گا۔ وہ اپنے انڈر جو ہیں ان کو تھوڑی سی بات ہوئی کہ ماں کی گالی، بہن کی گالی۔ اب کمزور آدمی وہ آپ کی گالی کا جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے۔ کبھی بھی بد دعا لینے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے یاد ہے ایک دفتر کے اندر ایک مدیر صاحب تھے، اسی دفتر کا ایک کام کرنے والا، عصر کا ٹائم، اسے بھوک لگی، دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکا، وہ کھانا لا کے دفتر میں بیٹھ کے کھانے لگ گیا، کام کچھ تھا نہیں، فارغ تھا۔ مدیر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ڈیوٹی ٹائم پہ کھانا کھا رہا۔ نے کہا آپ کیوں کھانا کھا رہے ہو؟ کہا جی ڈیوٹی نہیں ہے، فارغ ہوں، کوئی کام ہو تو میں کر لوں، فارغ بیٹھا تھا، بھوک لگی، کھانا کھانے لگ گیا۔ انہوں نے غصے سے اٹھا، نہیں کھڑا، چھوڑ اس کھانے کو۔ اسے بڑا دکھ ہوا اس غریب آدمی کو کہ یہ بڑا آدمی ہے، مدیر آدمی ہے میرے مقابلے پہ، چلو اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ وہ اگلے ہفتے عمرے پہ گیا، سارے طواف میں اللہ کے سامنے اسی کے لیے بد دعا کرتا رہا، ایک ہفتہ نہیں گزرا اس کا ٹرانسفر ہو گیا۔ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ آپ کے لیے کوئی بد دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ بد دعا کرنے والا مظلوم اگر کافر ہو، میرا جملہ یاد کرنا، مظلوم اگر کافر ہو، ظالم مومن ہو، کافر مظلوم ہے، یہودی ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، اس کی آہ بھی ڈائریکٹ رب کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ یہ نہ سوچیے جی تو کافر ہے، اس کا کیا، جو مرضی رگڑ لوں، اس کا جیسے مرضی سلوک کر لوں۔ مظلوم کی آہ سے بچیے، بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو نہ بتاؤں کہ آگ پر کون شخص حرام ہے اور آگ کس پر حرام ہے۔ اللہ ہمیں اس خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو آگ پر حرام ہے اور آگ ان پر حرام ہے۔ کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں
جو آگ پر حرام، آگ اس کے وجود پہ حرام، ہر آہستہ مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب رہنے والا اور نرم گفتگو کرنے والا، یہ آگ پر حرام ہے، آگ اس پہ حرام ہے۔ کہاں گیا کھڑ مزاج؟ کہاں گیا لڑائی جھگڑے کرنے والا؟ کہاں گیا اپنے روب سے 2 منٹوں میں مسئلے حل کر لینے والا؟ آگ اس پہ حرام، وہ آگ پہ حرام جس کی طبیعت نرم ہو، جس کا مزاج نرم ہو، جس کی گفتگو نرم ہو، جو پیار سے، ادب سے، محبت سے کلام کرے، جس کی زبان میں شیرنی اور مٹھاس ہو، آگ اس پہ حرام ہے، یہ آگ پہ حرام ہے۔ وعدہ خلافی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ قرآن حکیم اہل ایمان کو درس دیتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہونا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک نشانی بتائی ہے، منافق کی ایک خصلت بتائی ہے، اور وہ یہ ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب کسی سے وعدہ کر لو، آپ نے ادھار لیا وعدے پر، آپ نے کوئی اور چیز استعمال کی مانگی وعدے پر، جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو۔ مجھے یاد ہے ہمارے شیخ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، درس کے لیے اگر کہیں ٹائم دے دیتے، جلسے کے لیے، پروگرام کے لیے وقت دے دیتے، زندہ ہو، کسی طرح کی کنڈیشن ہو، وہ اس درس پہ ضرور پہنچتے تھے۔ جب زبان دے دی، آپ نے وعدہ کر لیا، اس وعدے کا پاس کریں۔ پاس کرنا مومن کی نشانی ہے، اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کر لینا منافق کی نشانی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا یمان اور حذیفہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مدینے کی طرف جا رہے، کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، پوچھا تم محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، اور جنگ بدر کا موقع تھا۔ انہوں نے کافروں نے اللہ کی قسم لے کر ان سے وعدہ لیا کہ تم جنگ میں تو ہمارے خلاف شریک نہیں ہوں گے۔ ان دونوں نے وعدہ کیا کہ نہیں، ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سارا ماجرا آپ کو بتایا، آپ نے کہا جاؤ اپنے وعدے کو پورا کرو، ہم کافروں سے ہونے والے وعدے کو بھی نبھائیں گے، اور ان کے مقابلے پر اللہ سے مدد مانگیں گے۔ جنگ کا موقع ہے، وہ کفار ہیں، کہا تم نے وعدہ کیا ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، ہم کفار سے بھی اپنے وعدے کو پورا کریں گے اور نبھائیں گے۔ 2 بندے لڑائی میں کم ہو گئے، ہم پہلے ہی عدد تھوڑے ہیں، لیکن ہم اپنی اس لڑائی کے اندر مدد اپنے اللہ سے مانگیں گے۔ مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ مذاق میں چھری نکال لیتے ہیں، خنجر نکال لیتے ہیں، پسٹل سیدھا کر لیتے ہیں، اور آپ انہیں منع کرو کہ بھائی مومن کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا نہیں، جی ہمارا مذاق ہے، ہمارا مذاق چلتا ہے۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس میں کسی کا مذاق، جو کام اسلام میں منع ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، سنتے ہی اپنے دامن کو روک لیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، جس انسان نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے ہتھیار سے اشارہ کیا، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جو اپنے بھائی پر لوہے کے ہتھیار سے اشارہ کرے، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، بھلے وہ بھائی اس کا سگا ہی کیوں نہ ہو، خون کا بھائی ہو یا ایمان کا بھائی ہو، اس کی طرف لوہے کا اشارہ کرتا ہے، اسلحے کا، وہ چھری ہو، وہ تلوار ہو، وہ خنجر ہو، وہ کلاشن ہو، وہ پسٹل ہو، اللہ کے ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت دوسری روایت کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے وہ اسلحہ لے کر چلا دے، تم تو مذاق کر رہے ہو، لیکن شیطان
اس اسلحے کے چلانے کا سبب بن جائے اور جس کے ہاتھ سے وہ چلا ہے وہ قتل کے جرم میں جہنم میں چلا جائے۔ دین اسلام کی تعلیمات حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے دامن کو روکیے، اپنے اس گناہ سے باز آئیے۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ شیطان آپ کے ہاتھ سے اسلحے کو لے کے استعمال کرے اور قتل کے جرم میں وہ انسان جہنم رسیدہ ہو جائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم معاشرے کا مجبور حصہ ہے۔ ایک تو اس کا باپ مر گیا، اس کے سر کا سہارا، وہ چھوٹی سی عمر کے اندر باپ کے بغیر اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ اب وہ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، بچہ ہے، چھوٹا ہے، نابالغ ہے۔ وہ کتنے بڑے مجرم ہیں جو یتیم کا مال کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ تو ایسے ظالم چچا اور تایا ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بھائی کے فوت ہوتے ہی بھائی کے سارے مال پہ قبضہ کر کے یتیم بھتیجوں بھانجوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے ظلم کا، اور کچھ اسلام کی چادر میں چوری کرنے کے لیے، یتیم کا مال کھانے کے لیے چولہ اسلام کا پہن لیتے ہیں اور یتیم کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تیرا پیو مر گیا ہے؟ ہاں جی مولوی صاحب، ابا جان رات فوت ہوئے، پہلے دن کے ختم کی تیاری کرو۔ پہلے تو اس کا باپ مر گیا ہے، 10 بکرے لا کے دے گے چڑھا کر مولوی کا پیٹ بھی بھرے گا۔ اب وہ پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، قول شریف، برسی شریف، اللہ کرے کہ کوئی اور مر جائے گا، مولوی کا کام چلتا رہے گا۔ یاد کر لیجئے میرے ان جملوں کو، کڑوے ہوں گے، معاف کر دینا، نہیں کرو گے، میں نے چندہ تو کبھی مانگا نہیں آپ سے۔ یہ مولویوں کے گھروں میں، یتیموں کے گھروں میں آ کر کھانے کے ڈھونگ ہیں۔ تیجا، ناواں، 10واں، 7واں، 40واں، قل، برسی، یہ سارے طریقے میڈ ان انڈیا ہیں، میڈ ان پاکستان ہیں، ہندوؤں سے رسمیں لی ہوئی جو چولہ اسلام کا پہنا کر مسلمانوں کے گھر پہنچ گئے۔ کوئی احسان ثواب کے نام پہ کھاتا ہے، کوئی قرآن خوانی کے نام پہ کھاتا ہے، کوئی پہلے لڑائی میں بھیج کے مروا لیتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اور پھر خود ہی وصیتیں لکھ کے مجلوں میں چھاپ لیتے ہیں اور اپنے کارندوں کو بھیج دیتے ہیں، مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جنت میں اس کی حوروں سے شادی ہو رہی ہے، یہ اس نے وصیت کی ہے کہ جو ہماری جائیداد میں کوئی حصہ ہے، کوئی مال ہے، وہ بھی سارا ہمارے نام لگا دو۔ کسی نے کھانے کا ڈھونگ کسی طرح بنا لیا، کسی نے کھانے کا ڈھونگ کسی طرح بنا لیا۔ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، نہ تیجے کا، نہ 7ویں کا، نہ 40ویں کا، نہ ان جھوٹی وصیتوں کا کہ جو زمین باقی بچی ہے وہ بھی ہمیں دے دو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی کے گھر میں جا کے ایسی خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارے بیٹے کی حوروں سے شادی ہو گئی، اب جو کچھ بچا ہے وہ سب ہمیں دے دو۔ ایک تو بچہ مر گیا، اوپر سے مال بھی کھا گئے۔ آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے ظلم کے ساتھ، بے انصافی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ سالے ثواب کے نام پہ کھائیں، یہ تیجے، 7ویں، 9ویں، 10ویں، 40ویں کے نام پہ کھائیں، یہ قل اور رسم چہلم کے نام پہ کھائیں، یہ برسی کے نام پہ کھائیں، یہ مرنے کے بعد حوروں سے شادی کروا کے جھوٹی وصیتوں کے نام پہ کھائیں۔ قرآن بتاتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں مال نہیں بھر رہے، جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، آج تو کھا لو تم، یتیموں کا مال کھا لو، بیواؤں کا مال کھا لو، مسکینوں کا مال کھا لو، لیکن ان قریب تمہیں اللہ دوزخ کے حوالے کرے گا۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس کا خیال کیجئے، لیکن اس کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھائیے۔
صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا قریبی ہو یا غیر ہو، وہ بھتیجا یتیم ہو، وہ بھانجا یتیم ہو یا غیر خاندان کا یتیم ہو، جو بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرا اس طرح ساتھی بنے گا۔ اور جو یتیم کا مال کھا جائے، جو یتیم کے گھر میں ہر جمعرات کو گیڑا مارے، روحیں آتی ہیں، تیرے ابے کی روحیں آنی ہے، مرغے پکا کے رکھنا۔ مولوی صاحب روح میرے ابا کی آتی ہے، مرغا تم کھا جاتے ہو، انہوں کی لبد ہے، کہتا وہ کھا پی کے بعد میں اس سے معاملہ سیٹ کر لیتا ہوں۔ یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ ظالم ہے، یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورتوں، مسکین لوگوں کی خبر گیری کرنے والا، معاشرے کے مجبور لوگوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ کوئی بیوہ ہو جائے، اس کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مسکین ہے، اس کا کوئی پتہ کرنے والا نہیں، جو اس کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے گھر میں کھانے پہنچاتا ہے، وہ گویا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو ساری رات سستی نہیں کرتا، بیوہ کا خیال رکھنے والا، مسکینوں کا خیال رکھنے والا مجاہد کی طرح ہے، یا اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے قیام میں سستی نہیں کرتا، اور اس روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جو روزہ رکھنے میں افطاری نہیں کرتا، مستقل روزے رکھتا ہے۔ اس کی ہمت ہے مستقل روزے رکھنا، لیکن جو اتنی محنت کا کام کرے، جہاد فی سبیل اللہ، راتوں کا قیام، دن کے روزے، یہ 3 اجر و ثواب مل سکتے ہیں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی خبر گیری کر کے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو اس کی نگرانی میں کچھ لوگ عطا کیے ہیں، رعیت ہے اس کی، رعایا ہے اس کی، وہ اس حال میں مرے کہ اپنے کمزوروں کو، اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو، تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا معاملات کے اندر، بڑوں آدمی کے ساتھ تو انسان بڑوں کے ساتھ تو جھگڑا نہیں کر سکتا، لیکن جو اپنے کمزور لوگ ہوتے ہیں، پانی نیچے کو بہتا ہے نا، پانی نیچے کو بہتا، پانی اوپر نہیں چڑھتا۔ کیا معنی؟ کسی بڑے پر تو بس نہیں چلتا، لیکن اپنے کمزوروں پہ بس چلتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو کسی کی رعایا میں دے دیا، اب یہ رعایا والا اگر اپنی رعایا پہ ظلم کرتے کرتے مر گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ان کی خیر خواہی کی کوشش نہیں کی تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا والی بنایا جائے، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا والی بنایا جائے، اگر ان کے ساتھ نرمی کرے تو اللہ تو اس کے ساتھ نرمی کر۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، وزارت ہے، امارت ہے، یا کوئی کمپنی کا مالک ہے، اس کے نیچے عمال ہے، یا گھر کے اندر ہے، جو اس کی رعایا ہے، جو امت کے کسی معاملے کا والی بن گیا، اے اللہ اگر یہ میری امت پہ نرمی کرے تو اپنے اس بندے پہ نرمی کرنا، اگر میری یہ امت پہ سختی کرے تو اس بندے پہ سختی کرنا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ مسلمان حکمران خلیفۃ المسلمین کی بغاوت کرنا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی اطاعت جس نے کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے قتال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ امام ڈھال ہے، خلیفۃ المسلمین ڈھال ہے، خلیفے کے جھنڈے کے نیچے جہاد ہوتا ہے،
خلیفہ کے جھنڈے کے نیچے اس کے حکم پر، ولی الامر کے حکم پر جہاد ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے جب بھی جہاد ولی الامر کے حکم سے ہوگا، خلیفہ کے آرڈر سے ہوگا، اس جہاد کے بدلے میں امن آئے گا، سکون آئے گا، شانتی آئے گی۔ کیوں؟ وہ علاقہ فتح ہوگا، خلیفہ وہاں پر کسی ایک کو امیر بنا دے گا، وہ اس علاقے کو کنٹرول کرے گا۔ اور جہاں مختلف جماعتیں مل کے لڑ رہی ہوں وہاں پہ کبھی امن اور سکون نہیں آئے گا۔ دشمن بھاگ بھی جائے، وہ جماعت اس سے لڑ رہی ہے، وہ جماعت اس سے لڑ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک جھنڈے کے نیچے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے کہ خلیفہ ڈھال ہے، اس کے پیچھے جہاد کیا جاتا ہے، قتال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام مسلمان حاکم کی اطاعت سے نکل جائے اور جماعت کو چھوڑ دے، جماعت سے مراد وہ لوگ جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، ان کو چھوڑ دے، اسی حالت میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا، جس کی لڑائی کی درستگی کا، جس کی لڑائی کے برحق ہونے کا شریعت سے واضح ثبوت نہیں ملتا، کوئی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے، یعنی اس لڑائی کا مقصد شریعت اسلامیہ سے اسلامی مقصد ہونا واضح نہیں، وہ وطنیت کی جنگ ہے، وہ قومیت کی جنگ ہے، وہ مال کی جنگ ہے، وہ سیاست کی جنگیں ہیں۔ اگر کوئی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا اور قومیت کے تعصب کی وجہ سے اسے غصہ آتا ہو، تعصب قوم، وطن، خاندان یا رنگ کی طرف دعوت دیتا ہو اور تعصب کی وجہ سے کسی کی مدد کرتا ہو، پھر وہ قتل ہو جائے، اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ اسلام میں جنگ کا بڑا واضح اصول ہے کہ یہاں پر جنگ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آزادی کی جنگ اسلام میں جہاد نہیں کہلاتی، اس جملے کو یاد رکھنا۔ آزادی کی جنگیں اسلام میں جہاد نہیں کہلاتی، وطنیت کی جنگیں اسلام میں جہاد نہیں کہلاتی۔ جہاد جب بھی ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بلندی کے لیے ہوتا۔ فلاں ملک کا حصہ بن جائے، فلاں ملک کی شہرگ ہے، وہ ملک اس ملک کا پانی بند کر رہا ہے، پانیوں کی لڑائی، شہرگ کی لڑائی، وطنیت کی لڑائی، تکمیل کی لڑائی، یہ سیاسی لڑائیاں ہیں۔ اللہ کے لیے ان پہ جہاد کا لیبل نہ لگاؤ، ان لڑائیوں کا، ان جنگوں کا جہاد سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جہاد جب بھی ہوتا ہے اس شرط پر کہ لا الہ الا اللہ، توحید، محمد کریم کی رسالت یہ غالب آنی ہے۔ لوگوں کی گردنیں لوگوں کے سامنے جھکی ہے، ان کو اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اور ان جنگوں میں رافضی بھی آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں، قبر پرست بھی آپ کے ساتھی بن جائیں، جن جنگوں میں وطن پرست بھی آپ کے بازو بن جائیں، قوم پرست بھی آپ کے بھائی بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن بھی آپ کے بھائی بن جائیں، جن جنگوں کے لیے آپ کو درباروں پہ جا کر گدی نشینوں کے جھرمٹوں میں خطاب کرنا پڑ جائے اور درباروں پہ آ کر اجتماع کرنے پڑ جائیں، مزار قائد پہ میلے جہادی لگانے پڑ جائیں، یہ سیاسی جنگیں ہیں، ان کا جہاد جیسے مبارک عمل سے دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ جو اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جو میری امت کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، اہل ایمان کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، اچھے اور بروں کو قتل کرتا ہے، نہ مومن کو چھوڑتا ہے نہ عہد والے کو چھوڑتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، میں اس سے نہیں ہوں۔ جو اہل ایمان کو مارے یا مسلمان ملکوں میں جو پناہ لے کر کفار اسلامی اسٹیٹ سے، مسلمان حکومت سے عہد و پیمان لے کے رہ رہے ہیں، ان کو مارے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔